اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کر رہے تھے، ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ امام اور زعیم امت کا ہونا واجب ہے۔ اس دعوے کے اوپر ہم نے عرض کیا کہ جہاں قرآن و سنت سے دلائل کو پیش کیا جاتا ہے وہیں عقلی دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور عقلی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر عاقل انسان جو عرف اور سیرہ عقلاء کو جانتا ہو اس مطلب کی تصدیق کرے گا، یعنی اگر اس کو درست انداز میں مطلب واضح ہو جائے، تصور اس کا درست ہو تو تصدیق میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی، وہ فوراً تصدیق کرے گا کہ ہر معاشرے کے لیے ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک قائد، ایک مدبر فرد کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کو خاک سے آسمان تک لے کر جائے، جو انسان کو کمالات کی طرف لے کر جائے، مظلوموں کو، محروموں کو، مستضعفوں کو ان کا حق دلائے۔ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، ہر شخص اسے تسلیم کرے گا، کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں جو انکار ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف تصوری اعتبار سے مسئلے کو درست تصور نہ کرنا ہے، اور اگر تصدیق کے مراحل میں درست تصور کر لیا جائے اور تصدیق کے مراحل میں مشکلات ہوں تو یقینی بات ہے اس کی مشکلات یا تو عقلائی ہیں یا یعنی عقلی اعتبار سے وہ ناقص عقل کا شکار ہے، یا پھر وہ کسی سیاسی کشمکش میں مبتلا ہے جس وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہم نے عرض کیا کہ اس عقلی برہان کے لیے اگر دلیل عقلی قائم کی جائے تو خود قاعدہ لطف بہترین دلیل ہے، جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بدولت مکلف اطاعت اور فضیلت کی طرف کھنچے چلے جائیں اس چیز کو لطف الہی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے مکلف اطاعت کی طرف جا رہا ہے اور نجاست اور پلیدی سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ پس معاشرے میں ایسے رہبر، ایسے امام اور ایسے لیڈر اور ایسے قائد کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کو عقلی واجبات کی انجام دہی پر ترغیب دلائے، فقہی اور شرعی واجبات کے علاوہ، اور تمام قباح اور برائیوں سے اسے دور رکھے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کبھی بھی معاشرے کو ایسے رہبر، ایسے لیڈر، ایسے شخص سے خالی نہ چھوڑے جو معاشرے کو کمال کی طرف لے کر جائے، معاشرے کی زعامت، معاشرے کی ہدایت، معاشرے کی لیڈرشپ کے وظائف کو انجام دے، اور ہر دور میں ہر معاشرے میں ایسے رہبر، ایسے لیڈر، ایسے قائد، ایسے امام کا ہونا ضروری ہے۔ ہم دلیل کے طور پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 40 کا آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کریں گے کہ جب خوارج نے قیام کیا اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا کے سامنے لا حکم الا للہ کا شعار بلند کیا تو حضرت نے ان کے جواب میں یہ کہا کلمۃ الحق یراد بہا باطل، یعنی حق کلام سے باطل مراد لی جا رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا امیر المومنین آپ بتائیں لا حکم الا للہ سے باطل مراد کیسے لی جا رہی ہے؟ یعنی کلمۃ الحق یراد بہا الباطل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں نعم انہ لا حکم الا للہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ سوائے خدا کے کسی کو امر نہیں کرنے کا، کسی کو حکم کرنے کا، کسی کو حاکم بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ هَٰؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا امْرَأَةَ إِلَّا لِلَّهِ، لیکن یہ قوم یہ نہیں کہہ رہی
یہ قوم اس لا حکم الا للہ سے مراد یہ لے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی معاشرے میں صرف اللہ ہی حکمرانی کر سکتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حکمرانی کا حق نہیں رکھتا۔ تو میری مراد جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ، اور میں کہہ رہا ہوں کلمۃ حق یراد بہل باطل، میری مراد یہ ہے کہ ان کا یہ قول ہے کہ لا امرأۃ الا للہ، یعنی لا حکم الا للہ سے یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی امیر نہیں ہوگا سوائے پروردگار کی ذات کے، یعنی حکومت کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے اور وہی آ کر یہاں پر معاشرے میں حکومت کرے۔ پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی قول کی اوپر تشریح میں بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ امیر، یعنی لوگوں کے اوپر ایک سرپرست کا ہونا ضروری ہے، یعنی لوگ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو بکریوں کا ایک غلہ ہے، ایک بکریوں کا جو ایک وہ جتھا ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، جہاں جو بکری جا رہی ہے، جہاں جو کر رہی ہے کرتی رہے، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو۔ عوام ایسے نہیں ہیں، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے خداوند متعال نے ایک نظام متعین فرمایا ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے، عوام کو اجتماعی اعتبار سے جو ان کے حقوق ایک دوسرے کی نسبت سلب ہو رہے ہیں، اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لا امرأۃ الا للہ، یعنی صرف اللہ ہی آ کر ان کے اوپر حکومت کرے گا اور کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ یہ ان کی بات غلط ہے، چاہے فاسق ہو چاہے عادل ہو، ان کو ایک حکمران کی ضرورت ہے جو ان کے مسائل کو کنٹرول کرے اور انہیں نظم و نسق دے، جو انہیں مرتب کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی ہدایت کرے۔ اگر فاسق ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے ان کی ہدایت کرے گا، اور اگر عادل ہوگا تو وہ ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کرے گا، لیکن دونوں صورتوں میں ان کے اوپر اللہ نے حکمرانی نہیں کرنی ہے، ان کے اوپر انسان نے حکمرانی کرنی ہے۔ لہٰذا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی خطبہ نمبر 40 میں انہی کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ امیر بر او فاجر، یعنی عوام کے لیے ضروری ہے ایک حکمران کا ہونا، نیک حکمران ہو یا فاجر اور فاسق حکمران ہو۔ حکمران کے ہونے کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ اگر کوئی بیوقوف شخص آج کے دور میں اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ حکومت کوئی نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی نے اٹھ کے زمین سے آ کر آسمان سے اٹھ کے زمین پر آ کر حکومت کرنی ہے اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے قائم کرنا ہے، تو گویا کہ وہ خوارج کا ساتھ دے رہا ہے اور خوارج کے شعار کو آج کے معاشرے میں پیادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور گویا کہ وہ یہی شعار دے رہا ہے کہ لا حکم الا للہ، یعنی صرف اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو امیر المومنین اس احمق شخص کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہ لا بد للانسان من امیر بر او فاجر، کہ انسان کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ امیر نیک ہو چاہے وہ امیر فاجر ہو۔ پھر حضرت سید الاوصیاء آگے فرما رہے ہیں یعمل فی امرتہ المؤمن ویستمتع فیہا الکافر، یعنی اگر ایک امیر آئے گا تو یہ امیر آ کر مؤمنین اس کی حکومت کے زیر سایہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور کافروں کو بھی اس سے نصیب ملے گا۔ یعنی اسلامی کمیونٹی، اسلامی ریاست کے اوپر اگر ایک امیر نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بکریوں کے اس گوسفند کے اس غلے کو بیابان میں چھوڑ دیا جائے، کوئی مشرق کی طرف جا رہی ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہی ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہی ہے، کوئی جنوب کی طرف جا رہی ہے، جو ان کا دل آ رہا ہے وہ یہ کر رہی ہیں اور کوئی انہیں کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں کنٹرول کرنے والے ایک غلابان کا ہونا ضروری ہے کہ جو باقاعدہ ان کو کنٹرول کرے۔ تو حضرت امیر المومنین اس لا حکم الا للہ کے جواب میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک
حاکم کا ہونا، ایک امیر کا ہونا جو ان پہ آ کے امارت کرے وہ ضروری ہے، چاہے یہ جو امیر ہے یہ نیک ہو، چاہے یہ امیر فاجر ہو۔ اگر یہ حکومت آ کر کرے گا تو اس کی حکومت میں مؤمنین بھی اپنے امور کو انجام دے سکتے ہیں اور کفار بھی اپنے امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ امیر نہیں ہوگا تو مومن ایک دوسرے سے لوٹ کھسوٹ کریں گے، کفار بھی ان کے اوپر غلبہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کفار کے اوپر غلبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور نظام ایک جنگل کا نظام ہو جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون یہاں پر جاری ہوگا، اور یہ قانون کبھی بھی خداوند متعال نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جاری ہو۔ تو اس قانون کے اجرا سے طاقتور جو ہے وہ طاقتور ہوگا، اور غریب مسکین جو ہے وہ مسکین تر اور غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طاقت کا توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو۔ اگر فاجر بھی ہوگا تو وہ اپنے فسق و فجور کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے نظام کو، توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، یعنی خود تو کھائے گا ہی لیکن نظام کو درست بھی رکھے گا، کوشش کرے گا کہ معاشرے کے اندر ہرج و مرج نافذ نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ اگر معاشرے میں ہرج و مرج نافذ ہو جائے تو اس کی عمارت ختم ہو جائے گی، اس کی امیری ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی دوسرا آ کر قبضہ کر لے گا، جو طاقتور اس سے بڑا طاقتور آئے گا تو وہ آ کے کر لے گا، تو اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ پھر حضرت سید الاوصیاء اسی خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، یعنی مومن اور کافر جو اس کی حکومت میں اپنے امور کو انجام دے رہے ہیں، تو اس حکمران کی حکمرانی میں مومن اور کافر اپنی یہ جو زندگی کے امور انجام دے رہے ہیں تو وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، یعنی جب تک اس حکومت کا اور اس حکمران کا وقت پورا نہ ہو وہ اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، اور اسی حکمران کی، چاہے وہ بیر ہو چاہے وہ کافر ہو یا فاجر ہو، اس حکمران کی موجودگی میں بیت المال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کیا جائے گا، لوگوں سے ٹیکسز وصول کیے جائیں گے، لوگوں سے خراج وصول کیا جائے گا، لوگوں سے امور کو وصول کیے جائیں گے، مالیات وصول کی جائے گی، پیسہ وصول کیا جائے گا، اور پھر وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، اور جب یہ پیسہ اکٹھا کیا جائے گا تو انہی پیسوں سے عوام کے دشمن کے مقابلے میں قیام کیا جائے گا، یعنی وہ جو مؤمنین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، وہ جو کفار کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، یعنی کفار جو ریاست اسلامی میں آیا ہے، اسلامی ریاست کی چھتر چھایا کے نیچے ہے، اسلامی ریاست نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، اس کو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کافر شخص کو تو کہہ کے مخاطب کرے اور اس کی شان میں گستاخی کرے اور اس کے حقوق کو پامال کرے۔ لہٰذا یہاں پر جو بیت المال جمع ہوگا اس نیک یا اس فاجر حکمران کی یہ ضروری ہے کہ اس بیت المال کے ذریعے سے وہ ان مؤمنین اور ان کفار کے عدو سے مقابلہ کرے اور ان کو ان کی جگہ پر بٹھائے اور ان کو مؤمنین کو اور کفار کو ان کے حقوق اس سے دلوائے۔ پھر حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، یعنی اگر ایسا حکمران آ جائے، بر ہو یا فاجر ہو لیکن امیر ہے، یہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال کو جمع کرے، امیر کی ذمہ داری ہے کہ اس بیت المال سے مؤمنین اور کفار کے عدو سے مقابلہ کرے، اسی امیر کی ذمہ داری ہے کہ شاہراہوں کو امن کرے، سیکیورٹی فراہم کرے معاشرے کو، یعنی اگر کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے تو امنیت میں جائے، راستے میں ڈاکو اس کا راستہ نہ روکے اور اس کا مال و متاع جو ہے وہ اسے چھین نہ لے، یہ امیر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر امیر اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیتا تو اس کی عمارت کا کوئی حق، اسے عمارت کا حق حاصل نہیں ہے، اس سے اس کی حکومت چھین لینی چاہیے۔ اب بات حضرت سید الاوصیاء یہ نہیں کہہ رہے کہ حتماً نیک ہو، یہ نہیں فرما رہے کہ حتماً فاجر ہو، بلکہ ایک امیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو یہ کام کرے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ گلے کو چھوڑ دیا جائے، جو مرضی ان کا دل چاہے یہ کریں، جس کا زور ہو وہ اپنا زور اپنائے اور غریب سے، مسکین سے، بے توان سے اس کو اپنے ظلم کر کے اس سے اس کے حقوق کو پامال کرے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اجرا کرے۔ نہیں، ہرگز حضرت سید الاوصیاء یہ نہیں کہنا چاہ رہے، کہتے ہیں ایک امیر ہو، نیک ہو یا فاسق ہو، ابھی اس پہ بات نہیں ہے، ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔
یہ امیر بیت المال جمع کرے گا، یہ امیر جو ہے وہ ان مؤمنین اور کفار کے عدو سے مقابلہ کرے گا، چاہے وہ عدو داخلی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ ان کے عدو ہوں، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ شاہراہوں پہ سیکیورٹی فراہم کرے گا، شہروں پہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے علاوہ شاہراہوں پہ جانے کی بات ہے، یعنی پہلے آپ کے شہر میں سیکیورٹی ہوگی تو آپ شاہراہوں پہ جائیں گے نا۔ شہر میں سیکیورٹی بدرجہ اولا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہراہوں کے اوپر بھی سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی موٹر ویز کے جتنے بھی جال بچھائے جا رہے ہیں، اگر ان میں سیکیورٹی اور امنیت نہیں ہے تو امیر کی عمارت کے اوپر جو ہے وہ سوال آ رہا ہے کہ یہ کیسا امیر ہے کہ یہ اپنی شاہراہوں کے اوپر سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہا، تو اس نے اپنی حکومت کا حق جو ہے وہ کھو لیا ہے، اب اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر موٹر ویز پہ کوئی واقعات ہوتے ہیں اور کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ حکمران استعفیٰ دے، تو وہ بالکل درست مطالبہ کر رہا ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ شاہراہوں پہ، مین شاہراہوں کے اوپر عوام کو سیکیورٹی فراہم کرے، جو اس نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی ہے۔ اور حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، یعنی اس کے ہوتے ہوئے امنیت برقرار ہو ان مرکزی شاہراہوں پر۔ اگر مرکزی شاہراہوں پر سیکیورٹی اور امنیت برقرار ہوگی تب جا کر ہی مؤمنین اور کفار اپنے امور کو انجام دے سکیں گے، وگرنہ وہ تجارت کیسے کریں گے؟ پھر حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، اسی امیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوی سے ضعیف کا حق چھین کے اس ضعیف کو اس کا حق دلائے، یعنی احقاق حق کرنا اس امیر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ فاجر ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ احقاق حق کرے، طاقتوروں سے حق کو چھینے، جو انہوں نے غریبوں سے چھینا ہوا تھا ان کو واپس لے، اور غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کے درمیان اس حق کو واپس پلٹائے۔ تو آج یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت صرف شعار کی حد تک نہ رہے کہ ہم نے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آنا ہے، یہ صرف سیاسی نعرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی اعتبار سے بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا بھی بیت المال آج تک لوٹا گیا ہے، جس شخص سے لوٹا گیا ہے یا جس نے لوٹا ہے، اس سے واپس لے اور آ کر عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ آپ لوگ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے، عوام کو سہولت دینے کی بجائے عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہے ہیں، ظالم سے حق نہیں چھین رہے بلکہ مزید عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور یہ خود ظلم ہے۔ آپ لوگوں کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے اگر آپ عوام کا اسی طرح سے خون چوستے رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، عقلی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے کہ جو آپ نے شعار بلند کیا تھا کہ جتنے لوگوں نے بیت المال کو لوٹا ہے ان سے بیت المال کو واپس چھین کے بیت المال میں ڈالا جائے گا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور عوام پر مزید بوجھ کو نہ ڈالیں۔ عوام اس بوجھ کو تحمل نہیں کر سکتے، اور اگر عوام پر آپ بوجھ ڈالیں گے تو آپ کے اس بوجھ ڈالنے سے لوگ اپنے اجتماعی مسائل کو پورا نہیں کر سکیں گے، مجبور ہوں گے فساد کی طرف جانے کے لیے۔ یعنی وہ غریب آدمی جو بجلی کا، گیس کا، پانی کا بل ادا نہیں کر سکتا، جو اپنے ان یوٹیلیٹی بلز کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، جو اس کے خورد و نوش کے اور طعام کے مسائل ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا، تو یقینی بات ہے کہ وہ ان اخراجات کی فراہمی کے لیے یا تو وہ حکومتی اداروں میں چوری کرے گا، یعنی اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو کرپشن کی طرف جائے گا، اگر وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، ذاتی اور انفرادی اعتبار سے کام کر رہا ہے، تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ عوام سے چھینے، یعنی وہ چیز جو اس کو 5 روپے میں دینی تھی وہ 10 روپے میں دے گا، جو 10 روپے میں دینی تھی وہ 20 روپے میں دے گا، تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ اور اگر وہ سرکاری ملازم بھی نہیں ہے، اس کا روزگار کا دوسرا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ چوری ڈکیتی اور ان چیزوں کے علاوہ کہاں جائے گا؟ اس نے معاشرے کے اندر زندگی تو گزارنی ہے۔ تو یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، اگر ایک حاکم وقت ان چیزوں کو سوچنے سے عاجز ہے تو اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور صرف شعار کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی میدان میں اس کو کودنا چاہیے، اور واقعاً مظلوم کے حق کا دفاع کرتے ہوئے اس کا حق ظالموں سے چھین کے مظلوم کو دینا چاہیے۔ یعنی آپ صرف
یہ نعروں کی حد تک کہیں کہ ہم ظالموں کو کنٹرول کریں گے، ظالموں نے جو دولت لوٹی ہے اس کو واپس لیں گے، اور عملی اعتبار سے آپ مظلوم پر بوجھ ڈالتے جائیں تو آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس فقرے کی نتیجے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، یعنی اس حکمران کے طفیل، یعنی اس کی بدولت قوی سے لوٹا ہوا مال جو ہے، جو اس نے غریب اور مسکین سے لوٹا تھا، وہ قوی سے لوٹ کے قوی سے واپس لے کر ضعیف کو دیا جائے گا، تاکہ کیا ہو، حَتَّى يَسْتَرِيحَ الْبَرِّ وَيُسْتَرَاحَ مِنَ الْفَاجِرِ، تاکہ نیک لوگ بدکاروں سے محفوظ ہو کر آسان اور آسائش کی زندگی کو بسر کر سکے۔ تو یہ حکومت کا بنیادی ہدف ہے، جسے ولایت فقیہ کے نظام کے ذریعے سے جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ولی فقیہ کون ہوگا، اس کی ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہم قطعی طور پر ولایت فقیہ کا ایک غلط تصور جو پاکستان میں ہمارے علماء کی طرف سے پیش کیا گیا، یا ہمارے عواموں کے ذہن میں یہ خلش ہے جسے برطرف نہیں کیا گیا، وہ یہی ہے کہ جب بھی ولایت فقیہ کی بحث کی جاتی ہے تو یہی بات ذہن میں تبادر کرتی ہے کہ ایران کے سیاسی نظام کو پاکستان میں کاپی پیسٹ کیا جائے۔ ہرگز ولایت فقیہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔